ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، سو دیکھو کہ مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہاں فساد کیا ہے؟ کہ حق کو ماننے سے انکار کرنا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا، ظلم اور تکبر کرنا، طاقت کے زور پر سچ کو دبانا۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب کوئی قوم حق کو رد کرتی ہے اور ظلم جاری رکھتی ہے تو وہ فساد کرنے والی قوم بن جاتی ہے، اور آخر کار ایسے مفسدوں کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر 10 مزید مکمل کیے تو ان کے رب کی 40 راتیں پوری ہوئیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میرے جانشین بنو اور اصلاح کرتے رہو اور مفسدوں کے راستے پر مت چلو۔ جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، میری قوم میں میری جگہ رہنا، لوگوں کے معاملات کو درست رکھنا اور بگاڑ پھیلانے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اصلاح کا راستہ، لوگوں کے معاملات کو درست کرنا، انصاف قائم رکھنا، بگاڑ کو روکنا، لوگوں میں بگاڑ پھیلانا، غلط کاموں کو بڑھانا، حق کے نظام کو خراب کرنا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں سے کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اور آپ کا رب مفسدین کو خوب جانتا ہے۔ کچھ لوگ قرآن پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے، لیکن ایک بات یقینی ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون زمین میں بگاڑ پھیلانے والا ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، اللہ دیکھتا ہے کہ انسان کا عمل کیا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کون سچ کو قبول کرتا ہے، کون سچ کو رد کرتا ہے اور کون فساد پھیلانے والا ہے۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اب حالانکہ تو پہلے نافرمانی کر چکا ہے اور تو مفسدوں میں سے تھا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت جواب دیا گیا، اب؟ جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور مفسدوں میں شامل تھا۔ فساد کیا تھا؟ فرعون کا فساد یہ تھا کہ وہ زمین میں سرکشی کرتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، سچ کو نہیں مانتا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جب انسان ساری زندگی فساد اور ظلم کرتا رہے اور پھر آخری وقت میں ایمان لانے کی کوشش کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو ان کا حق کم نہ دو اور زمین میں بگاڑ نہ پھیلاؤ، یعنی تجارت اور لین دین میں انصاف کرو۔ ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کا حق مارنا، دھوکہ دینا۔ قرآن بتاتا ہے کہ لوگوں کو ان کا حق نہ دینا بھی زمین میں فساد ہے، اس لیے انبیاء لوگوں کو بار بار یہی نصیحت کرتے تھے، انصاف کرو اور زمین میں بگاڑ نہ پھیلاؤ۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے خرچ مقرر کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اسی لیے انہوں نے ذوالقرنین سے کہا، کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس آیت میں فساد کا مطلب ہے لوگوں کو نقصان پہنچانا، تباہی اور بگاڑ پھیلانا، علاقے میں امن خراب کرنا۔ پھر ذوالقرنین نے ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دی تاکہ وہ بگاڑ نہ پھیلا سکیں۔ یعنی قرآن بتاتا ہے کہ فساد کو روکنے کے لیے مضبوط اقدام بھی ضروری ہوتے ہیں۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ قرآن کہتا ہے اس آیت میں فساد کا مطلب ہے لوگوں کا حق مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ دینا۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ خرید و فروخت یا لین دین ہو تو اس میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ لوگوں کو ان کا حق نہ دینا بھی زمین میں فساد ہے۔
इसीलिए अंबिया अपनी कौम को बार बार कहते थे, इंसाफ करो